الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. یہ 30واں پارہ ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ التکاثر، صورت نمبر 102 ہے. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی حرص کو بتایا ہے اور پھر زندگی کی حقیقت کیا ہے اسے بتایا ہے. انسان کو اس دنیا میں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہر حیثیت سے اس کا یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، چاہے وہ معاملہ مصائب اور مشکلات کا ہو، چاہے راحت اور سکون کا ہو، نفع و نقصان کا ہو، صحت اور بیماری کا ہو، مال اور غربت کا ہو. یہ سارے انسان کی زندگی کے جو حالات ہیں ایک امتحان ہے. یہ زندگی انسان کی حقیقی زندگی نہیں ہے. انسان کو یہاں کچھ دن کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو لوٹ کے اس کی حقیقی زندگی میں جانا ہے. اب اس کے لیے یہاں پہ کچھ امتحان اللہ لے رہا ہے. انسان کی حرص اور طمع کو یہاں بتایا گیا ہے. مال کے معاملے میں انسان جو ہے وہ بہت ہی حریص واقع ہوا، یعنی حرص کرنے والا. مال کی حرص، جائیداد کی حرص کم و بیش ہر انسان میں ہے. یہ اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا. دولت کی حرص، مال کی حرص، اچھا کھانا، اچھا رہنا، یہ ساری چیزیں انسان کی فطری تقاضے چاہیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی بات کو بتایا گیا ہے. حرص، مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی چاہت نے تم کو انجام آخرت سے غافل کر دیا، اپنی منزل سے غافل کر دیا، اپنے مقصد سے غافل کر دیا ہے. یہ ہے 2 آیتیں. الہاکم التکاثر ایک آیت، حتی زرتم المقابر ایک ہے. مال و حرص کی چاہت نے، مال و دولت کے حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے. کہاں سے؟ زرتم المقابر، خبر. یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے ہو لیکن تمہاری حرص ختم نہیں ہوتی، تمہاری لالچ ختم نہیں ہوتی، دنیا کی محبت وہ ختم نہیں ہوتا تمہارا.
موت تمہارا خاتمہ کر دیتی ہے اور تم قبر پہ چلے جاتے ہو. تمہاری حرص اور تمہاری چاہتیں، تمہارا پلاننگ، تمہارے منصوبے سب ادھورے یہیں پہ رہ جاتے ہیں. یہ قرآن میں نقشہ کھینچا. اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو نا وہ ہونے والا نہیں ہے. انسان کی جو سوچ ہے یہ سو جمع کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، سب جمع کر لیں گے تم، مگر لے کے کچھ بھی نہیں جائیں گے. تم خالی ہاتھ زیرو چلے جاؤ گے. تم انسان کتنی ہی دولت جمع کیوں نہ کر لے، لیکن جب جائے گا اس دنیا سے تو خالی ہاتھ جائے گا. کلا سوف تعلمون، اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں تمہارے ساتھ آنے والی، یہ چیزیں تمہارے کام میں آنے والی بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا یہیں پہ تم کو چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز بھی تم نہیں لے کے جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سنو غور سے، آنکھیں کھولو، غور کرو، سوچو. ہرگز ایسا نہیں ہے. تمہیں عنقریب حقیقت معلوم ہو جائے گی. آنکھ بند ہو گئی، حقیقت کھل جائے گی. اس وقت تم افسوس کرو گے کیا کرا میں بولے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اتنی میری پراپرٹی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن آج میں خالی ہاتھ ہوں. آج مجھے جو زندگی ملی ہمیشہ کی، یہاں کے لیے کچھ نہیں کرا میں، کچھ کرا ہی نہیں میں. دیکھیے دنیا میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مال دولت فلاں فلاں جمع، یہ وہ فلاں فلاں، یہ سب دوسروں کے لیے ہے. دوسروں کے لیے ہے. یہ مطلب یہ کہ آپ مرنے کے بعد دوسرے فائدہ اٹھائیں گے اسے. تو آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی جو تم موت سے پہلے جو آگے بھیجو گے وہی تمہاری پراپرٹی ہے، وہی تمہارا بینک بیلنس ہے، وہی تمہاری جائیداد ہے. تو تم آگے کے لیے تم کو جہاں پہ جانا ہے وہاں کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی سوچا؟ اس معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے آدمی کو. اس بات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا تمہیں یہ ساری چیزیں یہیں کی درے کے درے رہ جائیں گے، تم کو چلے آنا پڑے گا. اور تم کو جہاں پہ جانا ہے وہاں کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی زندگی، پھر تم کو واپس آنا نہیں ہے وہاں سے، تو وہاں کے لیے تم نے کیا بینک بیلنس بنایا ہے؟ زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے. آپ دیکھیں کہ مسافر کرتا کیا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھیجو گے، یہاں پہ رہتے ہوئے جو بھیجو گے وہی وہاں پہ جا کے تم کو ملنے والا ہے. قرآن میں بے حساب مقام آیت کریمہ ہے. الفاظ کا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہاں رہتے ہوئے آگے جو بھی خیر بھیجو گے تم اسی کو تم وہاں پہ پاؤ گے جا کے، وہی تمہیں ملنے والا ہے. دیکھیے آپ اکثر سفر کرتے ہیں، چاہے ٹرین میں سفر یا بس میں سفر، پلین میں سفر، اکثر ہم اترنے سے پہلے ہمارا سامان چلے آتا، پہلے سامان ڈالتے ہیں بعد میں اپن جاتے ہے نا، لگیج. ہم اترنے کے بعد ہمارا سامان وہاں پہ پڑا ہوا رہتا. آپ تو کیا مطلب ہم نے جو بھیجا تھا وہاں جا کے وہ سامان ہم کو لینا ہے. یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ہم نے جو بھیجا تھا یہاں سے جانے کے بعد ہم کو وہی کچھ ملنے والا ہے جو ہم نے یہاں سے بھیجا تھا. چلیے کتنی صاف باتیں ہیں قرآن کی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ قبروں کی جمع مقابر ہے. لفظ استعمال کیا قرآن قبر، جو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سب ہم کئی لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں.
ہمارے اس کے اندر دوست احباب بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے خونی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ہمارے باپ بھی ہوتے ہیں، ہماری ماں بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے دفنا کے ہم آ رہے ہیں وہاں سے اس قبرستان کو. اسی لیے حدیث میں یہ بات کہی گئی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہے، تم کو جانتا پہچانتا نہیں، آیا چلے گیا، یا پھر ایک راستے کے مسافر ہے، تم منزل نہیں ہے دنیا تمہاری. عدت نفسک من اہل القبور، اور تم ہمیشہ اپنے آپ کو قبرستان. دیکھیے انسان کتنی دولت کیوں نہ کما لے، آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دولت والوں کی حالت کیا ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دولت مال اتنا ہے کہ جناب عالی کہ ان کی 7 پشتیں کھا سکتی ہیں بیٹھ کے، اس کے بعد ہرس اتنی ہے اور مجھے چاہیے. حل من مزید، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو مال کی حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور شیطان جو انسان کو آخرت سے غافل کرنے کے لیے دنیا کا حربہ استعمال کرتا ہے. یہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان کے متعلق وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے الفاظ ہیں. شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کو مزین خوشنما بنا کے پیش کر دوں گا. اب وہ آخرت، واز، نصیحت، موت کے بعد وہ سب سوچیں گے نہیں، وہ یہی ان کو جناب عالی میں مشغول کر کے رکھ دوں گا. یہ دنیا، وہ پروگرام، یہ پروگرام، یہ گاڑی، وہ گاڑی، یہ گھر، وہ پراپرٹی، اسی میں، اسی چکر میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو بڑے خوشنما کر کے بتا دوں گا. شیطان نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چاہے کوئی کتنی دولت، کوئی کتنی پراپرٹی حاصل کیوں نہ کر لے، اس کے حصے میں کیا آئیں گی؟ وہی 2 گز زمین، وہی 2 گز زمین، باقی سب یہیں کا دھرا رہ جائے گا. موت. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ کہف میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ مال، یہ دولت، یہ آل، یہ اولاد کیا ہے؟ یہ دنیا کی چند دن کی رونقیں ہیں، یہ سب بس ختم. جس تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، جو چیز، یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے آپ کو. لیکن باقی کیا ہوگی؟ والباقیات الصالحات، جو تمہارے اچھے کام ہیں، نیک اعمال ہے، فرمانبرداری کے اعمال ہے، وہ تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. خیر عند ربک، بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. یہ وہ خیر، وہ سر کے بعد فرما، اور آرزو کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے. آرزو تم اس کی کرو، ختم ہونے والے چیز کی آرزو مت کرو. تم پہاڑ کا مطالبہ کریں گے، حرص رکھیں گا، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. حقیقت ہے یہ، حقیقت ہے یہ. اور ایک حدیث میں بات آئی، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ہمیشہ اور زندہ رہنے کی حرص. یہ شباب پہ رہتی ہے. بوڑھا ہو گیا لیکن 2 چیزیں ایسی باقی رہتی ہیں اس کے اندر، ایک مال کی حرص، مرتے وقت بھی، اور ابھی زندہ رہوں گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
مال و دولت کی حرص نے، دنیا کی چاہت نے، مال کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں میں چلے جاتے ہو، یعنی تمہارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جو کچھ بھی کہے تم کو چھوڑ کے چلے جانا پڑتا ہے، ہر چیز، کچھ نہیں، مر جاؤ گے، ہوگا کیا، کون ساتھ آئے گا؟ پھر موت کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر، وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ دیکھو جب تم میں سے کسی کا آخری وقت آ جاتا ہے اور اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، صرف دیدے نگاہیں، بس دل کی دھڑکن چلتے رہتی ہے، اور پورے لوگ، رشتہ دار، بیوی، بچے، اس کے جو بھی ہے پیرنٹ، بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں بھائی کیا قصہ ہے۔ اب کوئی، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کسی طرح سے کوئی بیماری ہے، فلاں ہے، کچھ بچا، اور پوروں کی یہ کوشش ہے آخری وقت کے اندر، کوئی ڈاکٹروں کو بلا لیتے ہیں، کوئی چھوچھا کو بلا لیتے ہیں، کوئی پڑھ کے پھونکنے والوں کو بلاتے ہیں تاکہ واپس کچھ ہو جائے، ہے نا قرآن میں وہ بات سورہ قیامہ کے اندر، کہ جب آخری وقت ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کوئی ہے پھونکنے والا تاکہ پڑھ کے پھونکے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ کچھ نہ پھونک سے کام چلنے والا ہے، آخر جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تم بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو بلا لو، اگر تم بڑے بڑے کروڑ پتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلا لو۔ اب ہوتے ہیں نا، دیکھ کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ ڈاکٹروں کی ٹیم لگی ہوئی رہتی ہے، بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں، ملکوں کے صدر رہتے ہیں، بادشاہ لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس تو پوری ٹیم لگی ہوئی رہتی ہے ایک ڈاکٹروں کی، ہمیشہ کچھ ہو گیا تو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوگا کیا، کچھ نہیں ہوگا، تم اس جانے والے کو بچا نہیں سکتے، تم اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، تم اس کے قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس کو بچانے کے لیے جو تدابیر کر رہے ہو، جو بھی تمہارے بس میں ہے، تم اس کو لپٹے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں، تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ کیا مطلب بول رہے ہیں؟ تم بچانے کے لیے ان کے قریب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو لے جانے کے لیے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی میں تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں، کسی کے بندے نے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے، فلاں فلاں، اللہ فرماتا پھر اس جانے والے کو روک لو، واپس بلا لو۔ یہ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، جب آ گئی، اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملنے والی ہے، چھوڑنے والی کہاں ہے وہ؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور تم کو پلٹایا جائے گا عالم الغیب اللہ کے پاس، اور تم جو کچھ کرے اس کو وہاں پہ پورا حساب کتاب دینا ہے اس کا، قبر۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے، چھوڑنے والی نہیں ہے وہ، تم کتنا بھی بھاگو، تم کتنا بھی جتن کر لو، کتنا بھی احتیاط کر لو، جب آئے گا تو تم کو چھوڑیں گے، وہ تو چھوڑے گی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مقابر، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمائی تھی بات صلی اللہ علیہ وسلم، فزوروا القبور فإنه تزہد فی الدنیا وتذکر الموت، جاؤ قبرستانوں کو، قبرستان کی زیارت کرو، کیوں؟ قبرستان کو جانے سے تم کو تمہاری موت یاد آنا اور یہ دنیا سے تم کو بے رغبتی پیدا ہونا۔ جاؤ قبرستان کو، کیسے کیسے پڑے ہوئے دیکھو ذرا جا کے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، جاؤ، کئی تختیاں لگے ہوئے سرانوں کے اوپر، فلاں ریٹائر جج ہے، فلاں ریٹائر سائنٹسٹ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، کیسے کیسے گزرے ہیں،
دیکھو کل تک ان کی حالت کیا تھے، کیسے کیسے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے، انہوں اندر ہے ڈگریاں پورے باہر ہے یہاں پہ. کون سی ڈگری کام میں ہے؟ کون سی ڈگری بچائی؟ کون سی دولت، کون سی پراپرٹی، کون سا فارم ہاؤس، کیا ان کو بچایا ہے؟ کون سی چیز روک سکی ان کو؟ جاؤ حضور القبور کرو زیارت قبرستان کی، تمہیں تمہاری موت یاد آنی چاہیے. پھر یہ حکم اسی لیے دیا اللہ قبرستان کی زیارت کا. یہی بات ہے، قبرستان سے جب گزرو تو دعا جو سکھائی گئی، سلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا نحن بالاثر، اے خبر والو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ہم سے پہلے تم گزر چکے ہو، اب ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. ونحن بالاثر، ہم آنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کے اوپر دعا. بے شک ہم سب اللہ ہی کے، سب کو مرنا، سب کو جانا ہے وہاں. یہ گیا تو ایک تو بھائی ہمارا گیا، لیکن ہم کیا اقرار کر رہے ہیں؟ ہم بھی جانا ہے. تکاثر. اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. تباہی بربادی کس کی؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال کو جمع کر رہا ہے بس اسی چکر میں، اسی سوچ میں، اسی فکر میں بس. اور پھر مال کو جمع کر کے مطمئن نہیں ہے بس بھائی اب تو ڈھیر ساری دولت ہو گئی، میرے ساتھ کچھ کھا سکتے، اب مجھے کیا کرنا ہے. وہاں بھی نہیں رک گیا انہیں، بلکہ کیا کر رہا؟ عددا، روزانہ گنتی کر رہا، کم ہو رہی زیادہ ہو رہی، ڈیلی. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے بعد رہیں گا، یا اس کا مال اس کو باقی رکھیں گا، موت سے بچائیں گا اس کو؟ کلا لینبذن، ایسا نہیں ہے، چور چور کر دینے والی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ. مال، حرص. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. علم اور یقین ایک ہوتا ہے دیکھنے کے بعد یقین کرنا، ایک ہوتا ہے معلومات کے ذریعے یقین. معلومات کے ذریعے یقین وہ کیسے ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو. زہر ہے، معلوم ہے نا آپ کو کیا مطلب؟ زہر چکھنے سے آپ کی موت واقع ہو جائے، ہے نا، اسے کہتے معلومات. کوئی دیکھتا نہیں چکھ کے دیکھوں گا بول کے، کوئی دیکھتا چکھ کے دیکھوں گا بول نہیں، اسے یقین ہے علم کے طور پہ، اسے معلوم ہے یہ چیز بھئی یہ ہلاکت ہے، موت ہے. کوئی بھی یہ بے خوفی نہیں کرے گا سب بولنے کے بات ہے میں چکھ کے دیکھتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. ایسا علم ہے، وہی بات کہی گئی. جو تمہیں علم دیا جا رہا ہے موت کے بعد ایک زندگی ہے، اسے یقین کر لو. پھر نہیں تو تم اس جہنم کو دیکھو گے، اور صرف دیکھنے کی حد تک بات نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ ثم لترونها عین الیقین، تم سر کی آنکھوں سے دیکھو گے، یعنی اس کے اندر تم جھونک دیا جائے گا. دوزخ سامنے کھڑی کر دی جائے گی لا کے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت انسان چلائے گا، چیخے گا واپس بھیج دو. قرآن میں ہے یہ باتیں. اللہ کیا فرمائے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. نہیں، کسی کا وقت آ گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ مہلت اس کو نہیں ملتی. اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے. تم کو بہت مہلت دی گئی، اتنی مہلت دی گئی، سوچنے اور سمجھنے کی جتنی تمہیں وقت ضرورت ہے اس سے کئی گنا وقت تم کو زیادہ دیا گیا ہے. لیکن تم نے صرف دنیا ہی کو سوچا،
آخرت کے جب بھی بات آئی تمہارے زبان میں تم کو ایزی لے لیا تم نے اس کو. دیکھیے اصل سوچ ہے. جب تک ہماری سوچ نہیں بدلیں گی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. انسان کی زندگی کی تبدیلی اس کی سوچ کے تابع ہے. بدلنا پڑے گا اس سے اپنی سوچ کو. اگر وہ آخرت کو مانتا ہے ثم لترونها عین الیقین تو پھر یقینی حالت میں کیفیت میں وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن لازماً تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے پاس جس دن آؤ گے تم ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. جو بھی تم دنیا میں اللہ کی چیزیں استعمال کر رہے ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کم ہو زیادہ ہو ساری چیزیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی ہم جن حالات سے گزرے ہم کو احساس نہیں ہے اس کا. آکسیجن کا ایک سلنڈر 1 لاکھ میں بک رہا. پھکٹ میں اللہ اس کو رکھا فری میں. آکسیجن 1 لاکھ میں خریدے لوگ 2 لاکھ میں خریدے لوگ. آکسیجن کی کمی ہو گئی. اللہ اس آکسیجن کو اتنا پھیلا کے رکھا ہے پھکٹ میں. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم ذرا سا اس کو شارٹیج کر دیے تھے اس کو تو تم نے یہی پھکٹ کی چیز کو 1 لاکھ میں خریدا نہیں. کیا جواب؟ ہوا ہے پانی ہے غذا ہے اور ماں باقی بہت ساری چیزیں میں انسان اللہ کے نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ یعنی اس دن جس دن تم آؤ گے ہمارے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے تو ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوالات ہوئیں گے. فزیکل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سماعت کے بارے میں کانوں کے بارے میں جو اللہ کی نعمت ہے اس کے سوال ہوگا. کیا سنا تم نے ان کانوں سے؟ کہاں استعمال کیا ان کانوں کو؟ اللہ کی نعمت ان السمع والبصر تمہاری آنکھیں ہیں تمہاری بینائی ہے اللہ نے دیا ہے اس کو. کیا دیکھا اس سے؟ والفؤاد دل و دماغ دیے ہم تم کو. کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ساری نعمتوں کے بارے میں آج تم کو حساب دینا ہے. انسان آج ٹیک اٹ ایزی بول رہا تو نہیں ہے. سوچئے دواخانے میں لیٹ کے آ رہے ہیں آکسیجن لگا ہوا ہے وینٹیلیٹر پہ ہے اتنا بل ہو جا رہا ہے آپ کا. کیا بھائی دیکھو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیا ہے ساری چیزیں پھوکٹ میں. تو آج فری میں مل رہی ہے چیزیں لیکن کل حساب دینا ہے آپ کو اس کا. یہ مت سمجھے چیزیں ساری پھوکٹ میں مل رہی. جو مالک ہے ان چیزوں کا وہ تو مالک یوم الدین میں جب جائیں گے اس کے پاس ہم تو پھر ہم سے تو حساب لے گا. قرآن کہتا ہے کہ بار بار قرآن میں بار بار اس بات کو کہا گیا ہے نا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک ایک چیز کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیا جواب ہوگا؟ حدیث میں بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن عمرہ عمر کے بارے میں تمہاری عمر انسان کی لائف کے بارے میں سوال ہوگا. وعن عمرہ این افناہ کہاں اس کو خرچ کیا ہے کہاں اس کو پرانے کیا ہے کہاں گھٹایا ہے اسے. این افناہ وہ بڑی مشین اندر ڈال لیتے پورا اس کو لٹا کے پوری نکال لیتے. وہ 5,000 کا ہے کم سے کم منیمم بل اس کا 5,000 کا ہے. وہ نئی مشین لائے وہ لوگ خرید کے انہوں بنے کے صرف 50 روپے میں. کتنے میں سردار جی لوگ
50 روپے میں MRI جو 5000 کا ہے، یہ کون سی قوم کر رہی ہے؟ ہمارے کروڑ پتیاں کتنے ہیں آج؟ کیا کمی ہے ان کے پاس؟ قوم کدھر جا رہی؟ اب قوم کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا، اس کی رد عمل ہے یہ ہندوستان میں. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم کو جناب عالی یہاں پہ وہ بات آنے والی ہے، تمہاری پاس سے ہر چیز چھین لی جائیں گی. اب اس کو خدا دیکھو کیا ہونے والا ہے. اس بات جو کہی جا رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، مال کے بارے میں 2 سوال، کہاں خرچ کیے بتاؤ. لوگوں کو، ہر انسان کے کچھ شوق ہے. کسی کو اینٹک سامان جمع کرنے کی شوق ہے، کلیکشن لوگوں کو لگا ہوا ہے. کسی کو اچھے اچھے گاڑیاں خریدنے کا شوق ہے. کسی کو شوق نہیں ہے غریبوں کا، بیماروں کا، رشتہ داروں کا. یہ شوق نہیں ہے. کروڑوں روپے ہمارے پاس خبروں کے اوپر مقبروں کے اندر جھومرا لٹک رہے ہیں. لاکھوں کے ایک ایک جھومر لگا، 20 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ، کچھ بھی کام کا نہیں، خالی خبر پہ لٹک رہا. بتائیے آپ کس کے کام آ رہا؟ آپ کو تصور کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے کام آنے والا ہو، فائدہ مند ہو اس کے لیے. ہمارے پاس لوگوں کی تعریف کرنا رہے تو کیا کرتے؟ ارے بڑا نمازی ہے بھائی، نہیں بڑے روزے رکھتا. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ، کم زیادہ ہے پرواہ نہیں اس کی. لیکن انسانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے ایک انسان کا؟ کہاں خرچ کیے بتاؤ. این انفقہ، کہاں خرچ کرے؟ حساب دینا پڑے گا. ہمارے پاس بھی ہے، خواتین کے پاس بھی یہ کمزوری ہے. خواتین ہمارے ان کے رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں. ہر ایک کے پاس اب ہر خاندان میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے ان کو، مگر ان کو اپنے میک اپ کے اوپر ہزاروں خرچ کر دیں گے. انہوں ایک جوڑا ہے، وہ جوڑا کل پہنی تھی آج نہیں پہنیں گی، دعوت میں جانا ہے تو. یہ تصورات ہے. یہ تصور نہیں ہے کہ یہ پیسہ ہے کسی کے کام میں آ جائے، کسی کی تیمارداری میں کام میں آ جائے، کسی کی غربت میں کام میں آ جائے، کسی کی تعلیم میں کام میں آ جائے. یہ نہیں. یہ ہے ہمارے پاس. تصور کہاں ہے؟ اسلام کا تصور کہاں ہے؟ اسلام تو یہ ہے. یہ ہے ہی نہیں. اب خالی ہمارے پاس بحثان چل رہے ہیں، وہ شرک، وہ بدعت، یہ فلاں فلاں، اس کے پیچھے نماز نہیں. ارے بھائی یہ الگ چیزیں ہیں. اصل انسانیت کہاں ہے وہ دیکھو آپ. دشمنیاں پیدا ہو گئے ہمارے مسلک کے اعتبار سے ہمارے پاس. کیسا ہوئیں گا بتائیے آپ؟ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے بعد آخری جو آیت آ رہی وہ کیا ہے پھر؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مال کے بارے میں ہوگا، پھر اس کے بعد آخری ایک سوال ہوگا وعن علمہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا. مولویوں سے، مفتیوں سے، علماء سے، ان سے سوال ہوگا. تم جانتے تھے خالی دھواں تقریریں کرے، بیانات کرے، کفر کے فتوے دیے، بال کی کھال نکالے، باریکیاں نکالے. تمہاری زندگی میں عمل کتنا ہے؟ وعن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جتنا جانا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. آج گھر سے غافل ہیں اپن، بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ایک ایک سال لگا کے آ رہے ہیں، راؤنڈ مار کے آ رہے ہیں، دعوت میں، تبلیغ میں، فلاں فلاں. گھر، بیوی، بچے، تربیت، غافل ہے اس سے، ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. لوگوں کو بہت اچھی باتیں بتاتے پھر رہے ہیں، گھر چھوڑ دیے اور تم خود غافل ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا. یہ تو کہ شیطان چومکھا میں لڑ رہا ہم سے، جو جیسا اس کو ویسی چاہے پٹکی مارتا انہیں. یہ نہیں کہ جناب جتنا بڑا عالم ہے اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا شیطان ہے.
مقابلے کے لیے. تو جو شیطان تو اللہ کو چیلنج کر کے آیا نا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے کہا اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے آزو سے, ان کے بازو سے آ کے میں ان کو گمراہ کروں گا, اور تو اپنے بندوں کو اپنا ناشکرا پائے گا, شکر ہی نہیں ادا کریں گے تیرا. جو بولا شیطان, اور وہ کام پہ لگا ہوا ہے انہیں. اس کو کیا کون سا داؤ لگانا اس کے پاس ہے وہ چیز. چو مکھی لڑائی لڑ رہا ہے وہ ہم سے, تو ظاہر ہے کہ عالم کو عالم کے حساب سے اس کا شیطان ہے. اس کو وہی پیترے معلوم ہے اس کو کیسا گمراہ کرنا, اس کو کیسا گمراہ کرنا. وہ ایک حکایت آتی ہمارے پاس کتابوں میں پیران پیر سے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے. ان سے متعلق ایک بات آئی کہ ایک دن جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے تہجد کی نماز کے لیے. سو رہا تھا, انہیں اٹھ بولے اڑے والد صاحب کے بعد تہجد پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد بیٹا تہجد پڑھ کے بولا ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں, سب سوتے پڑے ہوئے بولے. تو اس کے اندر ایک نیکی کا ایگو پیدا ہو گیا. تو کیا بولے پیرانے پیر, کاش کہ تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا, کاش کہ تیرے اندر ایک بڑائی پیدا ہو گئی نیکی کی, اور ان کو حقیر سمجھا سونے والوں کو. تو کاش کہ تو بھی سو جاتا تو یہ نماز سے اچھا تھا وہ نے سو جانا, کم از کم یہ تکبر سے تو بچ جاتا تھا عبادت کی. تو دیکھا آپ نے ایسے حکایت ملتے ہیں الحمدللہ اولیاء کرام بزرگان دین سے. تو یہ بات کہی گئی ہے نا ہمارے پاس, جو کہیں بات کہی ہم پڑھتے ہیں نا ویل للمصلین, کیا ہے اس کے بعد الذین هم یراؤن الناس, دکھا. اور پھر نماز پڑھنے والے وَيَمْنَعُونَ مَاعُونَ کے الفاظ جو آتے ہیں نا یہ کسی کے کام میں نہیں آتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, کیا ہے یمنعون الماعون, غور کریں آپ کبھی. یعنی کوئی معمولی سا سامان بھی دوسروں کے استعمال میں آپ دینے تیار نہیں ہے. دوسروں کا کچھ کام نکل جاتا پھر لا کے دے دیتا انہیں. ان کے اتنے بخیل ہیں, یہ گھر میں پڑا ہوا ہے کوئی سامان کوئی استعمال کر کے لا کے نہیں دیتا انہیں. کہ وہ نمازی ہیں جو لوگوں کو فائدہ ہی نہیں چاہتے کبھی بھی. تصور کیا, عبادات سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, اللہ کی خشیت پیدا ہونا, اور بندوں سے ہمدردی پیدا ہونا. اگر کوئی یہ کر رہا کہ میں متقی, میں پرہیزگار ہوں, لیکن بندوں سے اس کا تعلق ہمدردی کا نہیں ہے, اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہوں. جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا ہی بندوں کی فکر کرے گا انہیں. یہ نہیں ہے معاملہ. اسلام وہ دین نہیں ہے تپسیا کا. انہیں کیا کرتا غیر مذہب میں, اللہ کا بہت بڑا قرب حاصل کرنا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتا جنگل میں. انہیں کسی کے کام میں نہیں آتا, بیوی بچوں کے بھی کام میں نہیں آتا انہیں. اب بہت بڑا چلے گا تپسیا میں, ریاضت میں. انہیں اسلام یہ نہیں بولا, اسلام بولا لوگوں کے کام میں آؤ, لوگوں کے درمیان میں رہو, مسافروں کی مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو. یہ ساری چیزیں انسانوں کے کام میں آؤ, پھر عبادت بھی کرو. اسلام کا تصور یہ ہے نیکی کا. وہ تصور نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے مصلی بچھا لے کے, آپ زیادہ ٹائم آپ کا مسجد میں کٹ رہا ہے, 1 گھنٹہ آپ کسی کا کام کے نہیں ہیں. اب آپ انسانوں کے 2 چیزیں لازمی ہیں آپ کے لیے. قرآن بار بار کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اس کے بعد کیا ہے آتوا الزکوٰۃ. کیا تعلق ہے اس کا؟ ایک کا تعلق اللہ سے, دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے نا. نماز قائم کریں, اللہ سے آپ کا تعلق ہو گیا. اقیم الصلاۃ, خرچ کرو مال, تو مال خرچ کریں گے زکوٰۃ کے ذریعے, انفاق کے ذریعے, صدقہ جو بھی ہے مال خرچ کریں گے, تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بندوں سے ہوا. یہ 2 ہے حکم. وہاں ایک ہی آیت میں 2 جملے بیلنس کے طور پہ رکھے گئے. میں خالی نمازوں پہ نمازاں پڑھ لے جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں. انسانوں کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو کوئی ذریعہ ملا, آپ کا کوئی راستہ ملا ہے تو دوسرے کو بتاؤ وہ دنیا کا راستہ بھی. وہ ہمارے حکیموں کی حکمت کا یوں ختم ہو گئی. اپنی حکمت کسی کو نہیں بتا بیٹے, ان کے ساتھ خبر میں چلے گئی. انہیں بتائے کسی کو نہیں بتائے. اب معمولی ہے کوئی گولی پتا لے لو, آپ پورا فارمولا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر.
کوئی 50-60 روپے کا کوئی فارم لے لو آپ, پورا فارمولا ڈکلیئر کر دیا علماء. اور ہمارے حکیم یونانی کسی کو نہیں بتائے, وہ ان کے ساتھی اسی لیے حکومت ختم ہو گئی, دوسروں کو فائدہ پہنچا ہی نہیں. ارے انہیں بھی حکیم بن جاتا, پھر انہیں بھی فائدہ, نہیں کرے تو تم بھی جاتے, ختم, ایسی ختم ہوئی انہیں. اب یہ میڈیکل کیوں پھیلا, بتاؤ لوگ فارمولے دیے, جناب لے رہے اس کے بڑے بڑے دواخانے, کالج کھلے, میڈیکل کھلے, پڑھا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب کر رہی نو نہیں. زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو بتائے, اور اولاد بھی جناب عالی ہے, اگر عقل مند تھی تو لے کے چلی, بیوقوف تھی تو حکیموں کی کتابیں جلا کے پھینک دیں, اتنا ختم. اسی لیے ختم ہو گیا آپ کا معاملہ. یہ بات کہی جا رہی ہے جتنا آپ جانے ہیں مال کہاں خرچ کیے, کل اللہ اس کا حساب لے گا. قرآن میں 2 چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے, ایک اسراف اور دوسری تبذیر. سورہ اعراف میں اسراف کا لفظ لایا گیا, انہ لا یحب المسرفین, جو لوگ مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو لوگ پیسہ اڑاتے ہیں انہیں پسند نہیں کرتا. اسے کیا کہتے ہیں قرآن کی لینگویج میں, اسراف. اور تبذیر کسے کہتے ہیں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے اپنے حماقت کے لیے خرچ کر رہا, انہیں ضرورت ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ خرچ کرنے کی, خواہ کے اپنی حماقت کے لیے خرچ کر رہا انہیں جا کے, شیطان کا بھائی ہے. اور جہاں ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والا اسراف کر رہا, اور ضرورت سے کم خرچ کرنے والا وہ بخیل ہے. دونوں کو بھی اسلام پسند نہیں کیا. بخل بھی نہیں چاہیے آپ کو, اللہ کو پسند نہیں ہے, اور نہ اسراف حد سے زیادہ. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مال کہاں پہ خرچ کیے, اس کا بھی حساب دینے کے بعد آگے بڑھیں گے اپن. وہاں پہ آگے آپ کو اللہ تعالیٰ جب سرٹیفکیٹ دے دے گا, آپ کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دے گا. کامیاب اگر ہوگا حساب میں آپ, تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے آئیں گے, اور وہ کامیاب نامے کے معنی یہ ہوں گے جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ آپ کو مل گئی. اب آپ خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہوئے حشر کے میدان میں بھی آپ خوشی اڑائیں گے وہاں پہ. قرآن اس کا نقشہ کھینچا. تو بہرحال جو باتیں کہی گئی اس سورت کے اندر, ہر انسان سے متعلق یہ سورت ہے. امیر سے غریب سے, یہ نہیں کہ دولت کے پیچھے, ایسا نہیں ہے صرف یہاں پہ مال والے مراد ہے. ہر کوئی چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, کیونکہ مرگ کے سب کے پاس وہی 2 گز زمین آنے والی ہے, وہاں کی فکر کرو, اس کو فراموش مت بھولو. یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ مال و دولت کی حرص نے تم کو انجام سے غافل کر دیا ہے, حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو, یعنی قبروں میں چلے جاتے, پھر تمہارا خاتمہ ہو جاتا, اس کے بعد تمہارا ریکارڈ ختم. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.